السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پیپلز پارٹی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی ہے یا گزر چکی ہے۔ جو کچھ سندھ میں ہوا گزشتہ کچھ ماہ میں، اور خاص طور پر گزشتہ 12-13 دن جو جھٹکا پیپلز پارٹی کو لگا، کیا وہ جھٹکا پیپلز پارٹی برداشت کر پائے گی، سروائیو کر جائے گی، یا پھر پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل آ جائے گا سامنے؟ ایک تو اس پر بات ہوگی، تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، اور کئی حقائق سامنے میں نے آپ کے رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے جیل سے، اس پیغام کو مودی کے نام پیغام ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا پیغام ہے، عمران خان صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ ایک اور ڈرون مار گرایا ہے پاکستان نے، انڈیا کا جاسوسی کرنے والا ڈرون، وہ مار گرایا۔ کل کے دن میں 2 مجموعی طور پر ڈرون پاکستان نے انڈیا کے مار گرا، اور بلوچستان میں 3 دہشت گرد مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد جو صورتحال ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ظاہر ہے یہ سارے واقعات خاص طور پر ڈرون گرائے جانے کے، اور پھر یہ جو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان میں آپریشن تیز کر دیا گیا ہے، وہ اس پس منظر میں ہے سارا کچھ۔ 71 دہشت گرد پاکستانی افواج نے مارے تھے شمالی وزیرستان، وہ افغانستان کے ساتھ لگنے والے بارڈر کے ساتھ اپنا، وہ خبریں ہمارے سامنے آئیں۔ 54-1 اور 17-1 آپریشن میں تیزی ہو گئی آپریشنز میں، تو اسی سلسلے میں ہی بلوچستان میں کچھ آپریشنز بھی کیے گئے ہیں۔ تو آغاز میرا خیال ہے میں آج اپنی لوکل سیاست سے کر لیتا ہوں۔ سندھ میں گزشتہ 8-9 ماہ سے ایک تحریک تھی، ایک لہر تھی۔ تحریک سے بھی بڑی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ تھی، اور وہ تھی کینالز کے معاملے پر، نو مور کینالز آن انڈس ریور۔ اب وہ تحریک کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جو احتجاج کرتی رہی اپنے اتحادیوں کے سامنے، اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب گزشتہ 1-1.5 ماہ سے مسلسل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دھمکیاں دیتے رہے، للکارتے رہے، وارننگ دیتے رہے کہ اگر کینالز کا منصوبہ آپ نے واپس نہ لیا تو پھر ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود ظاہر ہے کوئی پازیٹیو ریسپانس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے نہیں تھا، تو پھر دھرنے ہو گئے، اور دھرنوں میں پورے ملک کی طرف جانے والی جو روڈز تھیں، ٹرانسپورٹ کراچی پورٹ سے، وہ ساری کی ساری جیم ہو گئی، بند ہو گئی۔ کیا تیل، کیا مال بردار گاڑیاں، کیا ایکسپورٹ، کیا امپورٹ، سب بند رہا۔ تو فائنلی وفاقی حکومت نے مجبور ہو کر معاہدہ بھی کیا، اور پرسوں اعلان کر دیا کہ بغیر کسی اتفاق رائے کے کوئی مزید کینال نہیں بنیں گے، اور جو جاری منصوبے ان پر پیش رفت روک دی جائے گی۔ یہ اعلان کیا گیا CCI کے پلیٹ فارم سے۔ لیکن اس سے پہلے جو سندھ میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ پیپلز پارٹی کے لیے شاید کیا کہتے ہیں نیا تھا، یا پیپلز پارٹی اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بظاہر تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بظاہر کیا بلکہ سر عام پیپلز پارٹی کینالز کے خلاف چٹھیاں بھی لکھتی رہی، CCI کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتی رہی، ایکنک میں مخالفت کرتی رہی، قومی اسمبلی سینٹ میں تقریریں کرتی رہی، لیکن کیونکہ لوگوں نے اعتبار اس لیے نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کے ووٹ پر شہباز شریف کی سرکار کھڑی ہے، اور جو نگران سیٹ اپ تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی کا عمل دخل مانا جاتا تھا۔ تو نگران حکومت میں جو منظوریاں ہوئیں کینالز کو لے کر، چاہے وہ ارسا کا سرٹیفکیٹ ہو یا کوئی اور فورمز ہو، تو اس کو بھی سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی کرتے رہے، اور پیپلز پارٹی کے مخالفین نے بڑا کامیابی کے ساتھ لوگوں کو یہ بات تسلیم کروائی، لوگوں نے مان لی ان کی بات کہ اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شراکت دار اور حصے دار ہے۔ تو ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے اپنے کارکن بھی پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں نکل پڑے۔ میں نے کئی ایسے پیپلز پارٹی کے ورکرز کی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر پوسٹیں دیکھی، جس میں کہا گیا کہ جی ہم ویسے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن کینالز کے معاملے پہ ہم دھرنے میں جائیں گے، کینالز کے معاملے میں ہم سڑکوں پر ہوں گے، اپنی پارٹی کے خلاف ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 2-2.5 ماہ پہلے
پریس کانفرنسز کر کے کہتے تھے کہ بھائی کینالز کے معاملے میں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آئینی فورمز پر مسئلہ رکھ رہے ہیں نا، تو پھر سڑکوں پر کیوں آئیں؟ اور لوگوں کو کہا گیا، جو کانفرنس جماعتیں یا عام لوگ سڑکوں پر تھے ان کو کہا گیا کہ سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں، ہم کینالز روک لیں گے۔ لیکن بعد میں جب معاملہ اتنا بڑھ گیا اور سڑکوں پر آنے والے لوگ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل جماعت ہے، اور سندھ میں اگر 4 گھر ہیں تو 4 میں تو 2 گھر تو پیپلز پارٹی کے ہوں گے کسی بھی گلی میں، تو وہاں پر ان کے پاس فیل پیپلز پارٹی کے پاس گئی، جس کو نثار کھوڑو صاحب نے اپنے پارٹی چیئرمین کے سامنے رکھا کہ بھائی اب ہمیں بھی سڑکوں پر آنا پڑے گا ورنہ ہم تو گئے، یہ کہا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ پھر فائنلی پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی سڑکوں پر بھی آئی، جلسوں کا اعلان بھی ہوا، اور پھر وہ جو تحریک چل رہی تھی جس میں لیڈ کر رہی تھی ہماری وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز، اینٹی پیپلز پارٹی جو جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ لیڈ کر رہی تھیں، سندھ یونائٹڈ پارٹی، زین شاہ، ان کا بہت بڑا کردار تھا اس سارے معاملے میں، عوامی تحریک رسول بخش پلیجو صاحب والی، ان کے صاحبزادے کی قومی عوامی تحریک، صاحبزادے ایاز لطیف پلیجو کی قومی عوامی تحریک، JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب کی، راشد محمود سومرو صاحب کی قیادت میں سندھ میں، اسی طرح ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کی جماعت سندھ ترقی پسند پارٹی، اسی طرح جی سندھ محاذ، جی سندھ قومی محاذ، جتنی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر تھیں، نام اگر میں بھول گیا ہوں تو معذرت ان سے بھی، یعنی کوئی ایسی پارٹی، عوامی ورکرز پارٹی، سب سڑکوں پر تھے، پروفیسرز کی جماعتیں، جو جماعتیں کہہ رہا ہوں، تنظیمیں، ڈاکٹرز کی تنظیمیں، اساتذہ کی تنظیمیں، فنکار، ریڑھی والا، کھوتا ریڑھی والا، ٹریکٹرز چلانے والے، کسان، مزدور، وکلا، ڈاکٹر، سب اپنے اپنے طور پر سڑکوں پر تھے اور رہے سڑکوں پر۔ تو یہ جو فیل جب پیپلز پارٹی کو آئی کہ اب یہ تو پورے صوبے کی تحریک بن گئی، کشمور سے کراچی تک، اور پھر کراچی سے وہ جب وکلا نے ایک کنونشن کیا حیدرآباد میں، اور وکلا کے حیدرآباد کے کنونشن کے بعد کراچی سے وکلا چلے، عامر نواز وڑائچ، سرفراز میتلو اور کئی نام ہیں، وہ سارے، کے بی لغاری، وہ سارے نکلے، اور انہوں نے اعلان کیا دھرنے کا کہ کینالز کا منصوبہ واپس لو ورنہ ہم دھرنا دیں گے اور راستے بند کر دیں گے کراچی سے جانے والے پورے ملک کے، اور دھرنا دے کر وہ بیٹھ گئے۔ تو وکلا کے دھرنے نے وہ جو پولیٹیکل جتنا فوکس تھا اینٹائی پیپلز پارٹی وہ حاصل کر لیا، وہ چلا گیا ادھر۔ کینالز کا مسئلہ میری نظر میں، میری دانش میں ختم ہو گیا، حل ہو گیا ہوا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں ابھی بھی لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگوں کو حق ہے سوال کرنے کا، سوال اٹھانے کا، وہ سوال اپنی جگہ لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اب میں جو آپ کے سامنے گزارش رکھنے جا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا ڈیمیج تاریخ میں شاید کبھی نہیں ہوا ہو، کیونکہ جب جب اس طرح کی تحریک چلی ہے تب تب پیپلز پارٹی خود اپوزیشن میں تھی۔ اب پیپلز پارٹی گزشتہ 16 سال سے، یہ چوتھی ٹرم ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت میں ہے، یہاں تک کہ نگران حکومت جو مقبول باقر صاحب کی تھی اس کو بھی پیپلز پارٹی کی ہی حکومت سمجھا جاتا تھا، حالانکہ نگران حکومت نگران ہوتی ہے، لیکن بہرحال کہا جاتا تھا کہ مقبول باقر صاحب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن انہوں نے بہرحال ایک بہت اچھی حکومت چلائی۔ تو وہ بھی، تو یہ جو مسلسل ایک حکومت میں رہنا بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی کی مقبولیت کو کم کرتا ہے۔ آپ کے دانش میں آپ نے بہت کام کیے ہوں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے کباڑہ کر دیا، آپ نے تباہی بربادی کر دی ہے، لوگ کرپشن کا رونا روتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منصوبہ بھی بنایا، یہ منصوبہ بھی بنایا۔ تو کل ملا کے بات یہ کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت مسلسل حکومت میں رہنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر کینالز، اور پھر خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی حکومت میں رہنے کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی قربتوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو بہت دھچکا لگا، اور کینالز نے پیپلز پارٹی کی ریڑھ توڑ دی۔ سمجھایا جا رہا تھا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کینالز کی یہ تحریک کسی پولیٹیکل قوت کو جنم دے گی پیپلز پارٹی کے متبادل۔ ممکن ہے کل کو ایسی کوئی قوت، یہ جو ابھار آیا، جو لہر چلی ہے، ممکن ہے کہ یہ لہر کل کو، یہ ابھار کل کو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کسی ایک بڑے متبادل کو سامنے لے کر آ جائے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر علی رند،
وہ ایس یو پی سید زین شاہ صاحب کے ساتھ ان کی ایفیلیشن پولیٹیکلی ہے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے مخالف ہے، اور بہت اچھے دانشور ہیں اور بہت پازیٹیو مائنڈ کے ایک ورکر ہیں، ایک لیڈر ہیں، دانشور ہیں. تو انہوں نے ایک فیس بک پر ایک پوسٹ رکھی ہے جس کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ میں یہ ڈسکس کروں. انہوں نے کہا کہ اب آئندہ عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے ہر حلقے کے لیے ایک امیدوار اینٹی پیپلز پارٹی جوائنٹ امیدوار یا ایک امیدوار تیار کیا جانا چاہیے، تاکہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ووٹ ہے وہ ووٹ وہ ایک ساتھ کسی ایک ڈبے میں پڑے نا. ورنہ سارے پیپلز پارٹی مخالف الگ الگ الیکشن لڑتے ہیں، یا انتخابات کے سے پہلے 6 ماہ وہ متحد ہو جاتے ہیں، یا انتخابات لڑنے کے لیے میدان میں آتے ہیں صرف 6 ماہ پہلے. یہ میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر علی نہیں کہہ رہے. تو ڈاکٹر علی کے جو بیسک ان کی جو ہے وہ تجویز، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ آخری دنوں میں آ کر الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ابھی سے تیاری کریں. لوہا گرم ہے تو ہم ابھی سے تھوڑے مارنا شروع کر دیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایس یو پی، سندھ ترقی پسند پارٹی، عوامی تحریک، قومی عوامی تحریک اور دیگر پولیٹیکل پارٹی جو وفاق کی سیاست کرتی ہیں، جو آئین کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنا چاہتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنا کر آج کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے مد نظر ظاہر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق پھر اپنے آپ کو اپنا ڈھالتی بھی ہیں. حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو اتنی لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے، اس غم و غصے کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور دوسری چیز جس وجہ سے میں یہ ڈسکس آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن جماعتوں کے میں نے نام لیے پولیٹیکل پارٹیاں، انہوں نے کینالز کے خلاف لوگوں میں ایک شعور اجاگر کیا، لوگوں کی ایک مہم چلائی، گلی گلی گئے، گھر گھر گئے، گاؤں گاؤں گئے، گرمی سردی انہوں نے نہیں دیکھی. تو کینالز کے خلاف ایک موومنٹ بنی. لیکن دھرنا یعنی الٹیمیٹ جو قدم تھا، راست قدم اٹھایا وکلا نے، دھرنے پر بیٹھ گئے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مستقل دھرنا کہیں نہیں رہا، کسی پولیٹیکل پارٹی کا. جب وکلا نے دھرنا دیا وبرلو والا، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی حیثیت میں الگ الگ سے، راشد محمود سومرو، ایاز لطیف پلیجو، زین شاہ صاحب، بھول گیا میں، معذرت، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، ان کا کردار بہت بڑا ہے. وہ تو کینال سے پہلے بھی دریا کی بات کرتے رہے، ان کا کردار سندھو دریا کے متعلق، اور وہ بڑا کمال کردار ہے ان کا. وہ ان کا نام میں شروع میں بھول گیا تو اس پر معذرت. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر وہ بھی وہاں جاتے رہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں جا کر، فنکار صنم ماروی صاحبہ گئیں، انہوں نے جا کے وکلا کے دھرنے میں اپنا جو گیت انہوں نے دریا کے اوپر گائے، وہ انہوں نے وہاں پر اپنا گائے گیت، بڑے مشہور گیت ہیں ان کے، سنائے وہاں پر دھرنے میں. اسی طرح کیا مزاحیہ فنکار، کیا ڈاکٹر، سارے ادھر دھرنے میں جاتے رہے. فوکس پولیٹیکل پارٹی سیٹ کے وکلا کا دھرنا ہو گیا. تھوڑا آگے آتے ہیں کہ جب اب مذاکرات ہو رہے ہیں، کل مذاکرات ہو رہے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے صوبائی وزیر ہیں ضیاء الانجار صاحب، ہوم منسٹر ہیں سندھ کے، وہ اور سکر میونسپل اپنا ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کمیل حیدر شاہ، ناصر شاہ صاحب کے صاحبزادے، وہ وکلا سے مذاکرات کرنے گئے. یعنی ٹیبل کے ایک طرف پیپلز پارٹی کے وزراء یا پیپلز پارٹی کے نمائندے، اور ٹیبل کی دوسری طرف وکلا. کوئی پولیٹیکل فورس نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل فورس نہیں ہے. سیاستدان، سیاسی جماعتیں، انہوں نے سارا کچھ کیا، لیکن آخر میں جب جو ڈیمانڈز مانی گئی، ان ڈیمانڈز کو مانے جانے کے بعد رکھا کہاں گیا وکلا کے سامنے کہ جی آپ کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے مان لی، اب دھرنا ختم کریں. جو سندھ کی دیگر یعنی پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن جماعتیں تھی سندھ کی، وہ ٹیبل کی دوسری طرف نہیں ہیں. کل کو ہو سکتی ہیں آ جائیں، وہ نہیں ہے. تو جو حاصل کر سکتی تھی پیپلز پارٹی کی اب مخالف جماعتیں، کم از کم اس حد تک انہوں نے حاصل کر لیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک بڑی لہر اٹھا کے دکھائی. لیکن بیچ میں وکیل پڑ گئے تو وہ پیچھے چلے گئے.
اور وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی وکلا کے پیچھے چلی. اس میں ایک ان کی نیک نیتی ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے, ہماری دھرتی کا مسئلہ ہے, سندھو کا مسئلہ ہے, تو اس میں بجائے اس کو ہم وکلا کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم اپنی الگ الگ سے اگر 1.5 انچ کی مسجد بنائیں گے تو اس سے نقصان ہوگا, تو سب وکلا کے پیچھے چلے. لیکن لانگ ٹرم کیا ہوا کہ اب دوسرے فریق وکیل بن گئے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہونا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تو جلسے کر رہے ہیں. 1 مئی کو ان کا جلسہ ہے, کل ان کا جلسہ ہے میرپور خاص میں. وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اینٹی پیپلز پارٹی سڑکوں پر تھیں, میدان میں تھیں, کیا اسی طرح عوامی مومنٹم بنائیں گی, یا پھر پیپلز پارٹی کو جو جھٹکا لگا ہے, اتنا بڑا تاریخی جھٹکا, وہ پیپلز پارٹی لوگوں میں جا کے رابطے کر کے اپنی کمی کوتاہیاں, جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, گورننس کی غلطیاں ہیں, کرپشن کے الزامات ہیں, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, نوکریوں کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں, وہ سارے پیپلز پارٹی حل کرنے کی طرف توجہ دے کر جو کچھ ان کو ڈیمیج ہوا ہے وہ کور کر لے گی. یا پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ نکلی ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ کر پیپلز پارٹی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گی, اور اگلے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کسی جوائنٹ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیں گی. وقت ابھی ظاہر اس میں کافی پڑا ہوا ہے, لیکن جو آخری نیٹ ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیبل کے ایک طرف پیپلز پارٹی بیٹھی تھی اور دوسری طرف وکلا بیٹھے تھے, پوری تحریک کے بعد, ڈیمانڈز مانے جانے کے بعد. اب آگے کیا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے سیناریو رکھ دیا ہے, اور کسی اور موقع پر اس پر بات کریں گے. اچھا جی, اب بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے تربت میں ISPR کے مطابق ایک آپریشن کیا سیکورٹی فورسز نے, اور اس آپریشن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا, دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی, اور اس میں 3 دہشت گرد مار گرائے گئے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ خیبر پختونخوا کہ جو افغانستان سے ملحقہ سرحدیں ہیں وہاں پر آپریشنز ہوئے, اور وہاں پر بڑے پیمانے پہ دہشت گردوں کو نقصان پہنچایا گیا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو بھی اس کو نام دیا جا رہا ہے. اس کے بعد مسلسل انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی نگرانی نہیں, جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کل صبح ایک خبر آئی تھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کا کوارڈ کاپٹر مار گرایا گیا تھا. فینٹم 4 دوسرا وہ مار گرایا گیا. پہلے ایک گرایا گیا تھا, لیکن ایک اور فینٹم 4 جو ہے وہ بھی مار گرایا گیا. یعنی ایک دن میں 2 ستوال سیکٹر پر یہ کاپٹر جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا, جاسوسی کر رہا تھا, تو اس کو تباہ کر دیا گیا, مار گرایا گیا. کل پریس کانفرنس کی تھی DG ISPR نے, اس میں انہوں نے کافی تفصیل بتائی تھی کس طرح بھارتی جاسوس جو ہیں وہ کاپٹرز کے ذریعے IEDs جو بم دھماکے بم ہیں جو وہ بھیجتے رہے, وہ انہوں نے کل بتا دیا تھا. اچھا جی, اب عمران خان صاحب کے متعلق خبریں بہت کم آتی ہیں آج کل. کل عمران خان صاحب سے ان کے وکیل فیصل چودھری نے ملاقات کی, اور ملاقات کے بعد انہوں نے آ کر میڈیا کو بتایا کہ عمران خان نے ایک پیغام بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سب پاکستانی بھارت کے خلاف متحد ہیں, اور حکومت نے فیصلے کرتے ہوئے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا, یہ ان کا کہنا ہے. اور مودی کے اقدامات نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے قوم کے لیے بھی اور اپنے دوست مودی کے لیے بھی, جن کے لیے کسی زمانے میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی مودی الیکشن جیتیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن مودی نے آتے ہی کشمیر ہڑپ کر لیا تھا پچھلی ٹرم میں. اب عمران خان صاحب کا اچھا جیسچر ہے, اچھا پیغام ہے کہ جی قوم متحد ہے بھارتی جارحیت کے خلاف. اور یہ انہوں نے گلا ضرور کیا بقول فیصل چودھری کی حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس میں اعتماد میں نہیں لے رہی کسی کو. ویسے میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ساری چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں, قراردادیں آ رہی ہیں, تحریک انصاف کے لوگ وہاں موجود ہیں اور اپنی تقریریں بھی کرتے ہیں جذباتی قسم کی, اور ان کو اعتماد میں بھی لیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی نظر میں اعتماد میں لینا کس کو کہتے ہیں کبھی وہ یہ بھی بتا دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.